پہلی بات ایمان کے نبی صاحب نے کیا کہا ہے؟ ابتدا کرنے کے لیے معاذ بن جبل بخاری کی روایت ہے، جا رہے ہو پہلے ہم نے کیا کرو گے؟ پہلے بلاؤ ان کو توحید کی طرف، توحید مان لے تو بتاؤ 5 وقت کی نماز ہے تو یہ ابھی مشرکوں کو میں توحید بتانے چلتا ہوں، آپ قدر نماز سکھاؤ ان کو، رفع دین بتاؤ، بات کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے سبھی دشمن ہونے کے بعد اور پھر شان یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے دوست ہیں۔ کتنے مان چکے ابھی کبھی کل شروع نہیں کیا ہم نے، تو پھر اس کو ماننے لگے تو ہم کس طرح سے دعوت دی گئی ہے تو اس طرح دعوت دی جاتی ہے کہ پہلے یہ بات بتاؤ، پھر سارے اعمال ان کو بتاؤ، پھر اس کے بعد دعوت دو صرف توحید کی۔ کس طرح کا انداز بتائیے، اس کا انداز ہوگا کوئی ٹائم دو گے تو نہیں، 1 منٹ ہوئی ہے ابھی ہم نے توحید کی بات کہی ہے، بطور سے تقلید کا بات بیان کو آمین بھی کریں کیا کہتے ہو، میں کہا اس کی بات، وہ بات سارے جہاں سارے فسارے میں ذکر کا ذکر نہیں، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری، کوئی بات ہے یہ کیا آخر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو ہونا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے بھائی ہماری غلطی ہے، یا تو دلیل سے ہمیں غلط ثابت کرو، ورنہ کہو بھائی ہاں جیسے شفیع صاحب اہل حدیث دل کے سر کے پیغام بھیجا کہ ہاں توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے کو اہل حدیث سمجھتے تھے، اب ہم معاہد ہوئے ہیں، اب آپ نے چیلنج کیا کہ ہم آپ کے چیلنج کے قبول کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ثابت کر دکھایا، ہم اس کو تعویلی جو قرآنی تعویل سے ہم صحیح سمجھتے تھے ہم بخار پھینکتے ہیں، یہ اب ایک انسان ایسے بھی ہو سکتے، یہی سلیمان صاحب جہاں مارچ بازار میں ہم جا رہے ہیں کر انہوں نے اعلان کیا ہے بیٹھ کے کہ ہماری غلطی تعویذ یہ شرک ہے نہیں کرتے، تو بھائی کہ یہ بھی ایسے لوگ ہوتے، کیا ضروری ہے کہ میں وہ بات سن لوں توحید کی اور آپ فوراً چھوڑ دیں یہ رفع دین کر کے رفع کیا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا شرک ہے جس کو میں تعویذ کے علاوہ نہیں، میں 2 شخص بتائے عقائد سے بولے من صلی اللہ علیہ قبری سمیت ہوں جو قبر اور ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام براہ راست بچاتے ہیں، اس نے کون سی بچا اللہ کو بائی پاس کر دیا، اللہ معطل ہو گیا، یہ جو عقائد ہے سب میں ہے پورے، آپ کے علماء میں آپ میں نہ ہو، آپ میں نہیں ہو، یہ آپ میں نہ ہو، سارے آپ کے علماء میاں نبی سب سے بڑے جیسے 6-7 بندی ایک اللہ فرماتا ہے مطلب 18 انبیاء کا نام لے کر بلّہ قریب اگر انہوں نے ایک شرک کر دیا ہوتا اللہ حبیب الما کامیاب سارے اعمال کا ہمارا نہیں میں سکتا یہ نبی اگر آپ کہیں ایک شرک کر بیٹھے لجا پتن عمل سارے اعمال آپ کے غلط تکون میں میرے خاصر اور دیوالی ہو جائے تو کیا دو شرک کافی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے یہ حضرت یہ بتانے کے بعد 2 شرک بتانے کے بعد ہی سب معاملہ اٹھا ہے یہ 2 چھوڑ دیے ہم نے، آپ چھوڑیے اس کی دعوت دیجیے اپنی جماعت کو چھوڑو بالکل ٹھیک ہے جب آپ کو بتائیے میں بتایا نا موٹی موٹی باتیں دیتے ہیں تاکہ اس کو کس نے بیان کیا ہے؟ کبھی کھول کر کسی نے بیان کسی مسجد میں ہوا ہے کہ تمہارے یہ شرک ہے جس کو مانا ہے آپ کو بتانا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ والے ہیں ذمہ داری ہے، آزاد پیشے کے آنے والے ہیں، کھولئے جامعہ نظیر نے یہ شرک لکھا ہے، یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے ثناء اللہ کا یہ شرک لکھا ہوئی کتاب دیکھو، یہ گوجیانی کی یہ لو شرح نسائی کی یہ لکھا ہوا ہے، اسماعیل گجرے والے جو مر گئے ہیں مشکات کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بات کچھ نہیں ہے، اس سے بڑی خارخائی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ اس پر لڑو کہ عبداللہ ابن مسعود چھوٹے تھے، عبداللہ ابن مسعود نے یہ خراب کیا ہے اور ابن حزم نے اگر کہہ دیا کہ یہ صحیح روایت ہے تو جھوٹا ہے ابن حزم، یہ کہنے کے بجائے پہلے اس پر اس معاملے میں ہو رہا مارکا جب ہم اس باطلی شرک تھے تو آخر کس بات پہ ہم نے ناراضگی کس بات کی ہے؟ اگر آپ ہم سے متفق ہیں تو یہ نبی کے برابر ہمارے ساتھ ہے تو ہم سے اس سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کچھ سوچیے ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہی تھا کہ اللہ کے راہ میں ہمارا ساتھ دیجیے، اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں ہے تو کہیے اللہ نے میں آپ کا ساتھ توحید میں دیتا ہوں، لیکن نبی توحید چھوڑ رہے ہیں آپ یہ دفعہ دن کا یہ توحید میں دفعہ دن کہاں ہوتا ہے؟ نہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ میں وہ آ جاتا ہے بھائی میں توحید کا وہ بتانا یہ تو سنت میں آتا نا تو آپ توحید میں سوال کرتے نہیں وہ یعنی کرنے نہیں آ جاتا نا آپ کی یہی کہتے ہیں، لیکن مجھے تو اللہ نے توفیق دی، صاحب
بات کہوں گا کہ برا مانو. پہنچنے میں شرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بھی پہنچنے میں شرک کس طرح ہم پہنچاتے ہیں، یعنی ہمارا دعا ان تک پہنچتا ہے یا پیغام پہنچتا ہے یا پیغام پہنچتا ہے؟ یہ اللہ کے صحیح روایت بخاری میں آتی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علیکم. ہمارے 8 جگہ ساتھ حدیث آئے ہیں کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فائدہ پہنچا دیتا ہے زمین میں آسمان میں جو بھی صالح ہوتا ہے. اور صحیح اللہم صلی التحیات للہ، اس میں اللہم صلی نبی صلی کا تعلق ان کے پاس تحفہ بھیجتے. یہ کون ہے نبی صاحب کو اللہ کو بائی پاس کر کے؟ نہیں، اللہ کا پیغام پہنچا دے کہ یہ ہمارے سب تو اللہ شرک نہیں کرتا نا. اگر اللہ پیغام پہنچا دے، اللہ نے یہ تو کہا یا نہیں پہنچایا کرتے، ورنہ پھر سارا کہتا ہے لا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. یہ مشرک ہیں، یہی تو کہتے ہیں ہماری بات پہنچا دو. آپ کہیں پہنچا سکتا ہے تو پھر کیا ہو؟ نہیں، اللہ تمہیں پیغام پہنچائے کے ذریعے کے بھی تمہیں کلام کرایا. اللہ نے کہیں کوئی ثبوت تو لاؤ. یہی حدیث مطلب اس کے یہ موضوع روایت اس میں زادان ہے، شیعہ زادان ہے. کوئی اللہ کو فرماتا ہے کہ ہم اپنا ذریعے سے پہنچتا ہے صحیح روایت میں. تم باطل روایت سے ہی کہتے ہو جو اس تک جمنا چاہتے. یعنی اس کے مقابلے میں صحیح روایت نہیں بیان کریں. میں بتا دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کا سارا ثواب بتایا تھا جتنے سالے جتنے ہیں. سلامت یہ تو کہہ رہے ہیں یہ بڑا راست کا اس کو نہیں، اللہ کے بعد ارے ان للہ ملائکۃ سیاحین کے براہ راست ہی تو ہے. بھیا غور کیجیے، کچھ ایسے فرشتے گھوم رہے ہیں، سنتے ہیں بجاتے ہیں. کہاں اللہ کا ذکر ہے؟ سواب پہنچتا ہے اللہ میرے چلیے ایک بات کیا ہے، کہیں کچھ مل جائے نہیں، اس طریقے سے نہیں پہنچتا. جس طریقے سے شرک ہے اس طریقے سے نہیں پہنچتا. پتا نہیں اللہ تعالیٰ نبی صاحب فرماتے تھے کہ جو عمل ہے اللہ کے پاس جاتے ہیں. نبی صاحب پاس نہیں تو یہ کبھی نہیں ہوا مل سکتا. ایک اور دوسرا نبی دوسرا خدا پیدا ہو گیا جو کچھ تھوڑا بہت تک تو کوئی نہیں مانتا. بھائی جب حدیث کو مانتے ہو تو کیا بات ہے؟ حدیث میں بات کیا ہے کہ جس سے نبی نے پیغام ان للہ اللہ کے لیے کچھ فرشتے ہیں کہ سیاحین جو چکر لگایا کرتے ہیں خلاف زمین کے اندر جو بلغونی ان امتی السلام، میری امت سے سلام کرتے ہیں. کہیں ہے اللہ کا ذکر؟ یہ موضوع روایت ہے. شیعہ وہ ہے مانتے ہیں کہ کوئی مانتے ہی 6-7 میاں نذیر ہیں. تو بتاؤ اب کس کو کرے؟ آپ کو میاں نذیر کی کوشش تو آپ کی نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیثوں سے ان کے علماء سے گفتگو کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کے شرک کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن وہ اہل حدیث جو مولوی ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ 2 شرک ان کے اندر بالکل واضح طور پر ہے. ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جا کے صلوات پڑھو تو سنتے ہیں، کہتے ہیں سنتے ہیں، اور دور سے پڑھو تو پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ایسا شرک ہے ان کے اندر. حالانکہ یہ جو دعا ہے اللہم صلی علی محمد، یہ تو ایک اللہ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ اس کو سنتا ہے. دعا اللہ کے پاس جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے، جس کے لیے بھی مانگی جائے، مسلمانوں کے لیے مانگی جائے، نبی علیہ السلام کے لیے مانگی جائے، تو وہ دعا جب اللہ قبول کرتا ہے تو اس کا فائدہ، یعنی اس کا درجہ بلند کرے گا، اس کو معاف کرے گا، جو بھی چیزیں اللہ کرے گا یہ تو اللہ کرتا ہے. لیکن ان روایتوں، جھوٹی روایتوں کے اندر یہ بات ہے کہ جو کوئی بندہ جہاں بھی کہیں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد تو فرشتے اس کو پڑھ کے مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں. آپ فیصلہ فرمائیے، یہی تو شرک ہے. تو اس طریقے سے جو مان رہے ہیں یہ شرک کا ماننا ہے، شرک ہے یہ ماننا اس طریقے سے. تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ شرک نہیں کراتا ہے، اللہ تو شرک کا دشمن ہے. تو دیکھو میرے پیارے بھائیوں، کتنی محنت کے بعد یہ جماعت بنی تھی، کتنی بحثیں کرنی پڑی، کتنے مخالفتیں برداشت کرنی پڑی، اور یہ ایک جماعت بنی تھی، مومنوں کی مخلص جماعت قائم ہو گئی تھی، اور کس جوش اور جذبے کے ساتھ اس کی دعوت ہر جگہ دی جا رہی تھی. اور اس کے بعد شیطان ظاہری بات ایکٹیو تھا، پہلے بھی محمد حنیف صاحب کے اوپر وار کرتا رہا، لیکن دوسرے ساتھیوں کی مداخلت سے ان کو سمجھایا تو کافی چیزیں وہ سمجھ گئے، لیکن بعد میں شیطان نے چھوڑا ہی نہیں ان کو. اور 2017 میں آ کے ان کے اوپر ایسا شدید وار ہوا محمد حنیف صاحب کے اوپر، جنہوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر ڈنڈے کے زور سے نافذ کرنا چاہا.
کہ پورے خاندان نے، یعقوب علیہ السلام کے خاندان نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، کہتے سجدہ ریز ہو گئے، سب کچھ ٹیک دیا، ہاتھ، گھٹنے، ماتھا، سب کچھ۔ اس طرح ان کے ماننے والے اس کو بیان کرتے ہیں، اور محمد حنیفی ان کو تھپکیاں دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی مجانہ طور پر۔ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جو صفت جب چاہے جس کو چاہے دے دے۔ تو بتاؤ اگر محمد حنیف صاحب یہ والی باتیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کرتے تو کیا ڈاکٹر عثمانی ان کو مومن سمجھتے یا ان کو اپنی جماعت کا ایک ساتھی سمجھتے؟ تو یا اپنی کسی شورا میں ان کو رکھتے، یا ان کے بارے میں کہتے کہ ان کو میرے بعد امیر تنظیم بنانا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتے۔ ایسے آدمی کو ڈاکٹر صاحب مشرک سمجھتے تھے۔ تو یہ ایک بیان سامنے آیا ہے جو بہت ہی قابل غور ہے کہ ہم ایمان کی قدر کریں، کہ ایمان خالص اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے سامنے آئی ہے، اس پہ اب جم جائیں، اس کے اوپر ذرا برابر اس جماعت کے اندر شرک نہ آنے دیں، اور اب جو مخلص مومن بچ گئے ہیں ان کو منظم ہونا چاہیے، ہو رہے ہیں الحمدللہ، ساتھیوں کے دل میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ محمد حنیف صاحب نے ان کو پٹڑی سے اتار دیا ہے، ایسا ایسا نکل رہے ہیں ان سے لوگ۔ تو بہرحال ایمان خالص کے اوپر جم جانا ہی جو مرضی ہے، یہی صحیح دین ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے ہم سب کو۔